إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے مصیبتیں اور اسلامی تعلیمات. ہم اس موضوع کے تحت انشاءاللہ بات کریں گے کہ مصیبتیں بلائیں ہم پر کیوں آتی ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز ہم بات کریں گے کہ جن پر مصیبتیں آتی ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جو مصیبت زدہ لوگوں کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ان کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ تین باتیں انشاءاللہ اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی. تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں. مصیبتیں آنے کی جو وجوہات ہیں، اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے 5 اہم چیزوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ 5 اہم چیزیں جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب آتی ہیں. یعنی جب آدمی سرکشی کی حد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پکڑ کر لیتا ہے، گرفت کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں بندوں پر، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے، ان کے گناہوں کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی مار ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یہ اور بات ہے کہ بندہ اس کو سمجھ نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب مار پڑتی ہے تو کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو بولتی تھوڑی ہے کہ میں تیرے کس بات کی سزا ہوں. بندہ پٹتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ ایک وجہ ہے مصیبت کی کہ آدمی گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہتا ہے، سرکشی میں رہتا ہے، ظلم و بربریت میں رہتا ہے. جب یہ معاملہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں پکڑ کرنا چاہتا ہے تو اس کو عذاب دیتا ہے. اور آخرت کا جو عذاب ہے تو الگ ہے. دنیا میں بھی عذاب پاتا ہے، ظلم کرنے والا دنیا میں بھی عذاب پاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملے گا، چھٹی نہیں ہے. تو یہ سب سے جو ہے بھیانک صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ گرفت کر لے، یعنی سرکشی پر ظلم میں گرفت کر لے، اور یہاں بھی عذاب ملے اور مرنے کے بعد بھی ملے. جیسے سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے نا کہ ما من ذنب اجدر، کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ایعجل لصاحب العقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا دے سوائے 2 کے: البغی مثل البغی وقطیعۃ الرحم، ظلم اور جو ہے قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو کاٹنا. یہ 2 باپ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے، اور حدیث میں کیا ہے ما یدخر له فی الآخرہ، یعنی دنیا میں تو دے رہا ہے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی تیار ہے عذاب. دنیا میں بھی وہ پٹے گا
اور آخرت میں بھی وہ پٹے گا. اللہ تعالیٰ یہاں بھی پیٹتا ہے, مرنے کے بعد بھی پیٹے گا. تو یہ سب سے بھیانک صورتحال ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے, دنیا میں بھی اس کی دنیا بھی برباد ہو, اور مرنے کے بعد آخرت تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہو آخرت میں اس کا. یہ پہلی وجہ. آگے بڑھتے ہیں. مصیبت کی جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یعنی ہر مصیبت عذاب کے لیے نہیں ہوتی کہ آدمی گنہگار ہے, آدمی نے کچھ غلط کام کیا ہے, اس کی وجہ سے ہی مصیبت آتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو میں نے پہلے نمبر پہ بتا دیا کہ وہ ایک وجہ ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں تو یہ تصور کریں کہ بس اس نے کوئی پاپ کیا ہوگا اس لیے اس پر مصیبت آئی. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا بھی ہے. ان کی کوئی غلطی نہیں, ان کا کوئی گناہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن صرف اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے. اور ایسا نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو چھوٹی موٹی مصیبت آتی ہے, بڑی بھیانک مصیبتیں دیتا ہے. آزماتا ہے تو کسی درجے کی بھی مصیبت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بات بھی خود قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف دے کر اور بھوکمری دے کر, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, اور تمہاری دولت کو تباہ کر کے, وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانوں کو بھی ہلاک کر کے. تو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے, عذاب نہیں دے رہا, آزمانے میں بھی کیا کیا اللہ کرتا ہے, ہمیں خوف, ہم پر خوف مسلط کرے گا, ہم ہمیشہ ڈرے رہیں گے. الجوع, بھوکمری یعنی کھانے کو ترسیں گے, اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے جو باغات ہیں, ہمارے جو اموال ہیں, دولت ہے, وہ تباہ ہو جائیں گی آسمان سے نیچے. کل ہمارے پاس دولت تھی, آج کچھ بھی نہیں, اللہ چھین سکتا ہے. اور اسی طرح الانفس, ہماری جانیں ہلاک ہو سکتی ہے, ہمارے بچوں کی جان جا سکتی ہے, پریوار کی جان جا سکتی ہے, سب تہس نہس ہو سکتا ہے. ان سب کے پیچھے کیا ہے, اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اگر ان حالات کے آنے کے بعد ہمارے جو بندے صبر کر لے گئے, ان کے لیے بشارت. یہ اللہ کی مرضی, اللہ جیسے چاہے آزمائے, اس کی حاکمیت, اس کا یہ بنایا ہوا پورا جہان ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, ہمیں چاہے نعمت دے کے آزمائے چاہے مصیبت دے کے آزمائے, اللہ تعالیٰ کی مرضی. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کے, مال دے کے آزماتا ہے, کبھی مال چھین کے آزماتا ہے, کبھی کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے, کبھی بیمار کر کے آزماتا ہے, کبھی کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے, کسی کی اولاد چھین کے آزماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو دوسری وجہ جو ہوتی ہے مصیبت کی, وہ عذاب نہیں, وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش. اور یہ اللہ رب العالمین جب آزمائش نازل کرتا اپنے بندوں پر, نیک بندوں پر, تو اس میں مسئلہ یہ نہیں کہ برے لوگ, اچھا جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی آزمائش ان کے ساتھ. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیں, جو بڑے بڑے نبی گزرے ہیں, اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو آزمایا. یعنی ہم سن کے بھی ہماری روح کانپ جائے گی, ہمارے بس کا نہیں ہے وہ. ایوب علیہ السلام کا دیکھیں, اللہ رب العالمین نے بیماری دی, کیسے ان کو آزمایا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بزرگ صحابی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب یہ راستہ چلتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, یعنی بالکل پکی روایت ہے, صحیح روایت ہے. یہ جب راہ چلتے تھے تو فرشتے سلام کرتے تھے. آپ سوچیں کتنا بڑا مقام ہوگا. فرشتے تو چلتے پھرتے رہتے ہیں, بہت سارے کام رہتے ہیں ان کے, لیکن فرشتے راہ چلتے سلام کریں, وہ کتنا بزرگ شخص ہو سکتا ہے. لیکن طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ بیمار ہوئے, اور جب بیمار ہوئے تو 30 سال تک ایسے بستر پر لیٹے رہے. 30 سال تقریباً آج ہم لوگوں کی آدھی عمر ہوتی ہے بھائی. 30 سال بہت بڑی چیز. 30 سال, 3 نہیں, 3 پہ 0, 30 سال. 30 سال ایسے بیڈ پہ لیٹے رہیں, چلنا پھرنا دشوار ہے. آپ سوچیں کتنی لمبی آزمائش,
مقام کیا ہے، تقوی کیا ہے کہ فرشتے سلام کریں. اور جب اللہ آزمانے پہ آیا تو اللہ اکبر 30 سال تک بستر پر رہے، ان کا کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے آزمایا. تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین آزماتا بھی ہے، اور جب آزماتا ہے تو کیسی بھی آفت ڈال سکتا ہے، یعنی بڑی سی بڑی آفتیں ہو سکتی ہیں. اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صبر کرنے کی. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی قوت برداشت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد کتنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ کتنا مضبوط ہے. جب مصیبتیں آنے کے بعد بھی اس رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا جو اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق ہے، اللہ پر جو ایمان ہے اس ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں نازل کی، وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، یہ دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو بندہ اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ میں ہی ایک ملا تھا، فلاں لوگ تو اتنی گناہ کرتے ہیں پھر بھی عیش و آرام میں ہیں، ہم اللہ تیری اتنی بندگی کرتے ہیں پھر بھی ہم پریشان ہیں. یہ شکوہ شکایت مومن نہیں کرتا، مومن اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتا. تو یہ دوسری وجہ ہوتی ہے مصیبتوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری وجہ مصیبتوں کی ہے تطہیر، یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اسی دنیا میں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ مرنے کے بعد سیدھا جنت. بھئی ہم سب انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے گناہ بھی ہوتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ غلطیاں اگر ہماری موت کے ساتھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے، بعض بندوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہ اسی دنیا میں دھل جائیں، اور جب یہ مرنے کے بعد آخرت کا سفر کریں تو ان کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو. چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد بعبده الشر امسک عنه العقوبۃ یوم القیامہ. کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اپنے بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے، تو عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اسی دنیا میں سزا دے ڈالتا ہے. میں ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث سنائی کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی پیٹتا ہے، مرنے کے بعد بھی پیٹے گا، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہے لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کا قانون ہے اس کو سزا ملے گی مرنے کے بعد. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد کوئی سزا نہ ملے، جو بھی ملنا یہیں دے ڈالے. تو فرمایا کہ اذا اراد بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسی دنیا میں سزا دے ڈالتا ہے تاکہ آخرت میں حساب و کتاب کی کوئی نوبت ہی نہ آئے، سیدھا جنت میں جائے وہ. تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. سمجھو وہ آدمی بہت خوش نصیب ہے جو اسی دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، مرنے کے بعد دھلا دھلایا اللہ کے پاس جائے گا. اس لیے ہم اگر کسی شخص کو دیکھیں مصیبت میں تو یہ پہلو بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے. کسی کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ مصیبت نازل نہیں کر رہا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیلنس کر کے رکھا ہو کہ مرنے کے بعد اس کو پیٹیں گے آخرت میں، اور یہ بندہ جو پٹ رہا ہے اسی دنیا میں، ارے مرنے کے بعد تو عیش و آرام میں رہے گا. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل بلا، اہل مصائب اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مصیبتوں پر ثواب پائیں گے، اجر پائیں گے، تو جو خوشحال رہنے والے لوگ ہیں دنیا میں وہ رش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، کاش دنیا میں ہمیں بھی مصیبت آتی، کاش دنیا میں ہم بھی نعمتیں نہ دیکھے ہوتے تو آج اتنا بڑا ثواب ملتا، اتنی بڑی سہولت ملتی ہم کو. رش کریں گے، رش. آج الٹا ہے، جو خوشحال ہیں لوگ ان کو دیکھ کے رش کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کے رشک آئے گا کہ کاش ایسی حالت ہماری بھی دنیا میں رہی ہوتی. تو آج یہاں ہم خوشحال لیتے، اللہ کیا معاملہ بڑا آسان لیتا. تو تیسری وجہ کیا ہے مصیبت کی؟ تطہیر. اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اسی دنیا میں پاک صاف کر دے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا معاملہ بڑا آسان ہے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی وجہ مصیبت کی جو ہے
وہ ہے تذکیر. تذکیر یعنی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جو ہے تنبیہ کرنا چاہتا ہے, بعض معاملات میں آگاہ کرنا چاہتا ہے, یعنی ہوش میں لانا چاہتا ہے. بندہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے, اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے, دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے مست ہو جاتا ہے, اس کا دماغ نہیں کام کرتا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معطل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ اسے ہوش میں لانے کے لیے اور اسے سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے اور اسے یاد دلانے کے لیے اس پہ مصیبتیں نازل کرتا ہے. اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. جیسے کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, مسلمان طاقت میں آ گئے, تو اس کے بعد بہت سارے منافقین جڑ گئے. منافقین جو مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ مل گئے, تو پھر جنگ احد میں مصیبت آئی, تکلیف آئی, لیکن اس تکلیف کا بینیفٹ کیا ملا کہ وہ جو منافقین تھے نا وہ چھٹ گئے, وہ ہٹ گئے. پہلے غلبہ دیکھا مسلمانوں کا, آ کے مل گئے, بعد میں دیکھا ارے یہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں, یہ بھی جنگ میں نقصان اٹھا سکتے ہیں, تو بھاگ گئے. تو فائدہ یہ ہوا نا کہ وہ چھٹ گئے, منافقین جو چھپے ہوئے تھے وہ چھٹ گئے. تو کبھی کبھی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے فلٹر کرنے کے لیے کہ ہمارے آس پاس جو ہے غلط ذہن والے لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں, ہمارے خیر خواہ بنتے ہیں, ہمارے قریبی بنتے ہیں. اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ان کے چہرے پہ لگا ہوا یہ نقاب الٹ جاتا ہے اور ہمیں پہچاننے میں مدد ملتی ہے کہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے چہیتے ہیں, یا یہ مفاد پرست اور ابن الوقت ہے. چنانچہ یہ آدمی کبھی بیمار ہوتا ہے, مصیبت کا شکار ہوتا ہے, تو ایسے عالم میں اس کے ساتھ وہی ٹکتا ہے, وہی کھڑا رہتا ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. باقی جتنے موقع پرست لوگ ہیں, جتنے مفاد پرست لوگ ہیں, وہ سارے بھاگ جاتے ہیں, کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. یہ منظر دیکھ کر اسے اپنی اس مصیبت سے پر بھی پیار آتا ہے کہ اللہ تو نے اچھا کیا کہ آج میں پہچان سکا, ابھی تک تو میں ان کو پہچان نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے اپنے ہیں کہ کیا ہے. کبھی کبھی آدمی اچھا خاصا کھاتا ہے, کماتا ہے, اس کے واہواہی کرنے والوں, اس کو لال کرنے والوں کی ایک بڑی سی ٹیم ہوتی ہے, چاہے اس کے پریوار کی ہو, چاہے اس کے دوست و احباب کی ہو, سب اس کے گن گاتے ہیں. لیکن اچانک اس کا کاروبار کچھ ٹھپ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, سب کنارے کنارے بھاگ جاتے ہیں, اکیلا چھوڑ دیتے. خود ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب بیمار ہوئے تو 2 لوگ اور ان کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ان کے ساتھ بچا, سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, کوئی تھا ہی نہیں ان کے ساتھ میں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مصیبت میں آتے ہیں تو ہمارے سامنے پہچان ہو جاتی ہے کہ کون ہمارا اپنا ہے, کون برا. یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. اس کو یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے کہ پہچانو, یعنی مصیبت دے کے ہمارے لیے ایک خیر کا پہلو ہوتا ہے کہ پہچانو کون اچھا کون برا. تنبیہ میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے. مصیبت دیکھ کے ہم مست ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, پیسہ دیکھ کے, پاور دیکھ کے ہم نشے میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو ہم ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے, پاور ہے, سورس ہے, جو چاہے کرے, جس کو چاہے مسل دے, جس کو چاہے گالی دے, جس کو چاہے برا بلا کے, ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب آدمی اس طرح سے بہت بک بک کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اوقات یاد دلاتا ہے اور وہ حال کر دیتا ہے کہ یہ دنیا کے تمام جو ہے یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اس کو مایوس ہو جاتا ہے, اس کی کوئی کچھ اس کے کام نہیں آتا. اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی حد کیا ہے. ابھی ایک شخص تھا, اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ ڈائلاگ بولتا تھا کہ میں 150 سال زندہ رہوں گا. تو اس کے بعد پیسہ تھا, پاور تھا, اچھا آدمی نہیں تھا, برا آدمی تھا وہ, لیکن اس نے کی ڈائلاگ بازی کرتا تھا. اس نے لوگوں کی کڈنیاں خرید رکھی تھی, ان کا خرچہ اٹھاتا تھا کہ اگر میری کڈنی فیل ہو گئی تو میں ریپلیس کر لوں گا. لوگوں کا لیور خرید کے رکھا تھا, ہارٹ خرید کے رکھا تھا. یعنی ایسے افراد زندہ لوگوں کے جسمانی پارٹ ایڈوانس میں خرید کر کے رکھا تھا کہ کچھ بھی ہوا ریپلیس ہو جائے گا. اور ڈائلاگ بولتا تھا کہ میں, ارے بھائی وہ کیا کہتے ہیں, جب کورونا نہیں آیا تھا تبھی وہ جو ہے دستانہ پہنتا تھا کسی سے مسافر کرنے کے, غلط پہن کے مسافر کرتا تھا, ہاتھ نہیں ملاتا تھا. یہ شان تھی کہ میں 150 سال زندہ رہوں گا. 50 سال بھی پورا نہیں کر پایا, وہ مر گیا. 50 سال بھی نہیں جی پایا وہ.
50 سال کے آس پاس ہی تھا، وہ گیا اس دنیا سے، وہ کہتا تھا میں 150 سال زندہ رہوں گا، اتنا پیسہ ہے، اتنی طاقت ہے، لوگوں کا اتنا پیار، اتنا سپورٹ ہے. تو اللہ نے اوقات دکھا دیا نا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی اوقات دکھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اللہ نے انسان بنایا ہے، انسان بن کے رہو، زمین پہ ہو زمین پہ رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد دلانے کے لیے، تمہیں ہوش میں لانے کے لیے کوئی بھی مصیبت نازل کر سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور تنبیہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ناشکری بہت کرتا ہے، ہمیشہ روتا گاتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس مکان نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. بھائی سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ صحت ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ صحت. آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، آپ کے پاؤں سلامت ہیں، آپ کے گردے کام کر رہے ہیں، آپ کا ہارٹ کام کر رہا ہے، ارے بھائی بہت مالدار آپ. تو جب آدمی انہی چیزوں کو نعمت سمجھنے لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے یہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ جو جسمانی اعضاء ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، صحت کو کبھی غنیمت نہیں سمجھتا ہے، تو جب وہ بیمار ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. کسی حادثے میں اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو سمجھ پہ آتا ہے کہ کتنا بڑا لاس ہوا ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی جو آج میرے پاس نہیں ہے. کسی کے پاؤں کٹ جاتے ہیں تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. ایک آدمی کے پاس اگر اربوں روپے ہوں، اس کے ہاتھ کٹ جائیں اور کہا ہے کہ تم 1 ارب روپیہ خرچہ کرو، دوسرا ہاتھ لگ جائے گا، وہ دے دے گا پورا پیسہ. آپ سوچیں اس کی اربوں کی دولت، یعنی ہاتھ کی قیمت اربوں، پوری دولت دے دے گا. وہ پوری جتنی بھی دولت ہے اگر اس کا ہاتھ کٹ جائے اور اسے کہا جائے کہ اتنا پیسہ خرچہ کرنے سے تمہارا دوسرا ہاتھ لگ سکتا، وہ خرچہ کر دے گا. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یعنی اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. آدمی کے جو جسمانی پارٹ ہیں بہت قیمتی اس کے لیے، اگر اسے پتا چلے کہ اس کو بچا کے میں زندہ رہ سکتا ہوں تو پوری قیمت وہ خرچ دے گا. وہ تو اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. ناشکری کریں گے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے. تو مصیبتیں دے کے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو بہت اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اور ایک دوسرا آدمی جو بادشاہ ہو، دنیا بھر کی دولت دی ہو، لیکن بیماریاں دے کے رکھی ہے، آپ جیسا کھانا وہ نہیں کھا سکتا، آپ جیسی آزادی اس کے پاس نہیں ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، ویل چیئر پہ بیٹھا رہتا ہے. کیا ہے اس کے پاس بتاؤ؟ کس کی غور کرو، کون مطلب سکون سے جی رہا ہے؟ اس کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن پڑا ہوا ہے بیڈ پہ، چل پھر نہیں سکتا، کھانے کی پابندیاں ہیں، ہر جگہ جان ہی سکتا ہے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں گھومیں، جہاں چاہیں ملیں، کس لوگوں سے بات کریں، چلے پھریں. آپ سوچئے دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیے کون زیادہ بہتر ہے. تو ناشکری نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال کے پھر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ کون سی نعمت ہم نے آپ کو دے رکھی ہے. تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل کرتا ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تذکیر کے لیے، یعنی یاد دلانے کے لیے، بہت سارے امور پہ تنبیہ کے لیے مصیبتیں دیتا. آگے بڑھتے ہیں. 5ویں چیز، مصیبت کے پیچھے جو 5ویں وجہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام. کبھی کبھی دیکھیے مصیبت کے پیچھے عذاب بھی مقصد نہیں ہے، آزمائش بھی مقصد نہیں ہے، گناہوں سے پاک کرنا بھی مقصد نہیں ہے، تنبیہ کرنا بھی مقصد نہیں ہے. بس اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتے ہیں. وہ کیا؟ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے. لجلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، کہ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کے لیے کوئی مقام مرتبہ پہلے سے لکھ دیتا ہے، اللہ کی مرضی بھائی، جس کو چاہے نوازے، جس کو چاہے نوازے. تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں دنیا ہی میں نہیں، جنت میں بڑا مقام لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی پیدا ہوگا اور جنت میں اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی نعمت اس کو دینا ہے، پہلے سے طے کر دیتا. دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ طے کر دیتا ہے اسے جنت میں اتنا بڑا مقام دینا، وہ لکھ دیتا ہے. وہ پتھر کو وہ جو ہے مقدر ہے اس کا، اس کو ملنا ہی ملنا ہے. اب یہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو کیا کرتا ہے؟ وہ عبادت میں اتنا پکا نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے اس کی عبادت نہیں ہوتی ہے.
اس طرح سے اس کا تقوی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس مقام کے لائق بن سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ تعالی ثم صبرہ علی ذلک حتی یبلغہ. پھر اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت کیسے دیتا ہے؟ یا تو اس کے جسم میں یعنی بیمار کر دے گا، او فی مالہ یا اس کی دولت چھین لے گا، او فی ولدہ یا اس کے بچوں پر کوئی آفت نازل کر دے گا. یہاں بچوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب کبھی کبھی باپ کو جو ہے باپ کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ باپ کو انعام دینا چاہتا ہے، اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی اولاد پہ مصیبت نازل کر دیتا ہے. پھر اس اولاد کے پیچھے پریشان ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، مصیبتیں سہتا ہے، اور پھر اس مصیبت پر صبر کرتا ہے. ثم صبر ہو، دیکھیے حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ اپنی عبادت کے بلبوتے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور انعام دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کرتا ہے. ثم صبر ہو، پھر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، مصیبت بھی اللہ دیتا ہے اور صبر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. اور جب بندہ مصیبت کو جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یہ جو اس کا کارنامہ ہے نا، اتنے سارے مصیبتوں کو جھیلا ہے اور اس پہ صبر کیا ہے، کیسا بھی ہو لیکن اللہ کے خلاف شکوہ نہیں کیا اس نے. بھلے عبادت میں کمزور ہو لیکن اللہ کے خلاف زبان نہیں کھولی اس نے، اللہ پر اعتماد رہا اس کا، اللہ پہ بھروسہ رہا اس نے، جھکا تو صرف اللہ کے سامنے. ہزاروں مصیبتیں آئی، بچوں پر مصیبتیں آئی، لیکن صرف اللہ سے مدد مانگا اس نے، شرک نہیں کیا، کسی اور خرافات میں مبتلا نہیں ہوا، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ وہ بڑا مقام اس کو دیتا ہے. تو اس مصیبت کے پیچھے کیا ہے؟ بس وہ اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتا ہے، جو پہلے سے مقدر کیا اس کو دینا چاہتا ہے. جو عبادت میں کمزور لیکن اس کو دینا ہی دینا، تو اپنے عبادت کے بلبوتے اس لائق نہیں بن پاتا، تو اللہ مصیبت دے کے پھر صبر کروا کے اسے اس لائق بنا دیتا ہے. یہ اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اس مصیبت کے پیچھے. تو یہ پانچویں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی انعام سے نوازنا چاہتا ہے، وہ عبادت کے بلبوتے اس کے لائق نہیں بنتا، تو اللہ تعالیٰ دوسرے ذریعے سے اس کے لائق بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس لیے صرف کسی عبادت گزار کو دیکھ کے ٹھیک ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن عبادت گزار کوئی بیٹھا ہو اور سامنے کوئی گنہگار بیٹھا ہو، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بندے کو اللہ کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے، یہ جنتی یہ جہنمی ہے. ہو سکتا ہے وہی جنتی یہ جہنمی ہو، تو ہو سکتا ہے اس کا الٹا ہو. بھئی سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں دو آدمی تھے، احدہما مجتہد فی العبادہ والآخر مذنب، کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی پکا عبادت گزار تھا، مجتہد عبادت میں پکا تھا، دوسرا گنہگار تھا. دونوں دوست تھے، تو یہ جو عبادت کرنے والا تھا وہ بار بار اس کو ٹوکتا، کہتا بھائی تم اللہ کی عبادت کرو، گناہوں سے توبہ کرو، وہ نہیں مانتا. ایک دن اس کو غصہ آیا، کیا بولا؟ ابو علیہ رقیب، کیا تو میرا ٹھیکیداروں کے پیدا ہوا؟ جب دیکھو سمجھاتے رہتا ہے، جب دیکھو بولتے رہتا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ میں عبادت کروں نہ کروں کیا لینا ہے تجھ سے؟ اب یہ جو عبادت گزار تھے اس کو غصہ آ گیا، عبادت کا گھمنڈ، تقوی کا غرور، اس نے ڈائلاگ بول دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معافی نہیں کرے گا. ایک تو برا ہے، اوپر سے سمجھا رہا ہوں تو اوپر سے تو جو ہے ڈانٹ رہا مجھے کو، اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا. دونوں مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گنہگار سے کیا بولتا ہے؟ ادخل الجنت برحمتی، کہ اے میرے بندے میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا. اور یہ پکا عبادت گزار، اللہ کہتا ہے تو روک کے بتا دے، بتا روک کے تو. اس کے بعد اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کو پکڑو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. غلطی کیا تھی اس کی؟ غلطی یہ تھی کہ جو فیصلہ اللہ کا تھا وہ خود کرنے بیٹھ گیا. یہ جنت جہنم کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. آپ یہ حکم لگا سکتے ہو عبادت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وہ غلطی کیا یا صحیح کیا، بس یہی تک رہو. بھائی اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کیا، بس یہیں تک رہو. لیکن ایک آدمی کو مینشن کر کے، ایک آدمی کا نام لے کے کہہ دینا یہ جنتی یہ جہنمی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہمارا نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی کو جنتی کہا ہے اسی دنیا میں تو کہو، کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کرام نے کتنے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دیا، آپ کہیں جنتی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہم نقل کر رہے ہیں.
कुफार में कितने लोगों के बारे में जहन्नम की बात है, अबू लहब के बारे में आप कहें कोई मसला नहीं, अल्लाह का फैसला अल्लाह ने बता दिया, लेकिन जिनके बारे में अल्लाह का फैसला नहीं हुआ, ना हमें पता ना आपका पता, आप ये कह सकते हैं कि जो ये काम करेगा जहन्नम में जाएगा। रूल बताएं, रूल कि ये काम करोगे जहन्नम में जाओगे, ये काम करने वाला जहन्नम में जाएगा, ये काम करने वाला जन्नत में जाएगा, आप रूल बता सकते, लेकिन उस रूल को अप्लाई करके डिसीजन नहीं ले सकते, आप कोई जजमेंट नहीं दे सकते। जजमेंट अल्लाह ताला देगा। जैसे आप दुनियावी कानून है ना, आप कहो कि भाई चोरी करोगे जेल जाओगे, लेकिन क्या आप जजमेंट देंगे इसको जेल में बंद कर दो, ये आपका काम नहीं, तो जज का काम है भाई। आप कह सकते हो कि भाई गलत किसी का मर्डर करोगे फांसी हो जाएगी, किसी का ये करोगे, लेकिन आप जजमेंट देके फांसी नहीं दिला सकते ना, तो कोर्ट का काम है, जज का काम। तो ऐसे आखिरत के जो फैसले वो अल्लाह का काम है, हमको नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि अल्लाह ताला इनाम देते हुए मुसीबत देता है। ये 5 चीजें थी जिनकी वजह से मुसीबतें आती थी, मैंने आपके सामने जिक्र किया, और भी चीजें, लेकिन ये 5 चीजें बहुत अहम थी। अब आइए बात कर लेते हैं कि जिस पर मुसीबत नाजिल हुई है उसे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उसे अल्लाह के ताला के साथ हुस्न ज़न रखना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है ना, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है कि आना इन द ज़न्न अब्दी भी, कि मैं अपने बंदे का के गुमान के साथ रहता हूँ जो मेरे साथ करता है। यानी अगर मेरा बंदा मेरे बारे में अच्छा सोचता है मैं उसके लिए अच्छा करता हूँ, बुरा सोचता है उसके लिए बुरा हो जाता है। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना हमेशा निगेटिव सोचते हैं, मैं घर से निकला कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये हो गया तो क्या होगा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, हमेशा निगेटिव सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो। क्यों? अच्छा सोचो ना आप अच्छा सोचो, गलत क्यों सोचते हो? कि आप घर से निकलोगे, आप कामयाब से कामयाबी के साथ हिफाजत ऑफिस में जाओगे, कमाओगे, पैसे कमाओगे, वापस आओगे। अच्छा सोचो, अल्लाह ताला अच्छा देगा। अब तुम अल्लाह के बारे में बदगुमानी रखोगे कि अल्लाह बुरा करेगा, तो हो सकता है तुम्हारे साथ हो, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। तो मुसीबतें आए तो अच्छा सोचो, आप सोचो कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहा होगा, ये हम अल्लाह ताला की का जो है फैसला है, हमें मंजूर है। तो अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखें कि इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई हिकमत हमारा मुकद्दर है, बदगुमानी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अच्छे गुमान का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल बेखौफ हो जाएं, आपको खौफ भी होना चाहिए। यानी जो हमारे गुनाह है फौरन तौबा करना चाहिए, मुसीबत आए तो अपने गुनाहों से फौरन तौबा करना चाहिए, अल्लाह से अच्छी उम्मीद भी हो और अपने गुनाहों का डर भी होना चाहिए। तो दूसरी जिम्मेदारी है कि मुसीबत आए तो गुनाहों से तौबा में जल्दी करें। गुनाहों से तौबा तो डेली करना चाहिए, लेकिन मुसीबत आ गई तो ये बड़ी बात है। अब जो है, अब ताखीर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर अगले मिनट में आपके साथ क्या होने वाला आप नहीं जानते। ये मुसीबत आपको कहां तक ले जाएगी आपको नहीं पता, इसलिए फौरन तौबा करना चाहिए। और तीसरी बात ये कि मुसीबत पे सब्र करना चाहिए, यानी अल्लाह ताला से शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। और चौथी बात है, वक्त खत्म है, मैं इशारे में बात खत्म करता हूँ। चौथी बात यह है कि अल्लाह के फैसले को मंजूर करना चाहिए, क्योंकि हदीस है ना सुनन अबी दाऊद वगैरह की कि अल्लाह ताला जब मुसीबत नाजिल करता है तो फमन रज़िया फलहुर रज़ा, कि जो राजी हो जाता है अल्लाह के मुकद्दर से अल्लाह उससे भी राजी होता है, और मन सखित फलहु सख्त, और जो नाराज होता है अल्लाह ताला के फैसले से अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। और पांचवी चीज है दुआ। कोई भी मुसीबत आए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इससे हमको निजात दे, अल्लाह ताला हमारे लिए हमारे हक में बेहतर कर, ये दुआ करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात खत्म करते हैं। अब बताते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है जो मुसीबत ज़्यादा लोगों के आस पास रहते हैं, उनके इलाके में रहते हैं। उनकी पहली जिम्मेदारी कि वो भी हुस्न ज़न रखें, किसी को मुसीबत ज़्यादा को देख के ना कहें कि बहुत बड़ा पापी होगा अल्लाह ताला इससे पिट रहा है। अच्छा गुमान रखिए, हो सकता है अल्लाह ताला उसको आजमा रहा हो सकता है अल्लाह ताला उन्हें कुछ इनाम देना चाहते हो सकता है अल्लाह ताला उसके साथ खैर करना चाहते हो, तो अच्छा गुमान करें। दूसरी बात है कि उसकी मदद करें। हदीस है ना, अल्लाह फी औन लब्दी मा कान लब्दु फी औन अखी, अल्लाह बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है, तो उसकी मदद करें। तीसरी बात यह है कि अगर वो अकेला है तो बतौर खास उसकी मदद करें, क्योंकि क़यामत के अल्लाह ताला पूछेगा। सही बुखारी वगैरह की, सही मुस्लिम वगैरह की रवायत है ना कि अल्लाह ताला कहेगा कि मैं भूखा था, मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? तो बंदा कहेगा कि अल्लाह ताला तू कैसे भूखा हो सकता है? तो अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, क्यों नहीं खाना खिलाया? मेरा फला बंदा बीमार था, उसकी आदत क्यों नहीं किया? अल्लाह उसकी बीमारी को अपनी बीमारी बोलेगा कि मरीज तो फलम ताउद नहीं, मैं बीमार हुआ तूने मेरी आदत नहीं की। तो कहेगा मेरा फला बंदा बीमार था तो उसकी आदत नहीं किया होता तो समझो उसका सवाब पाता। तो खास जैसे इज्तिमाई तौर पर कोई मुसीबत आ जाए तो हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है, नवाजते हैं, कहीं सैलाब आ गया, कहीं कुछ आ गया। लेकिन एक आदमी की मुसीबत में तो उसका ध्यान नहीं देता आदमी, मरने दे उसको। तो अल्लाह ताला जो अकेला आदमी ना उसको इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि उसके बारे में पूछेगा, कहेगा वो बीमार था, अरे मैं बीमार था, उसकी बीमारी को अल्लाह अपनी बीमारी बोलेगा। तो इसलिए अकेला आदमी हो तो बतौर खास उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। इसी तरह से उसके हक में यानी जो मुसीबत ज़दा हैं
ان کے تعلق سے اچھا مطلب بدگمانی نہیں پھیلانا چاہیے، حکم نہیں لگانا چاہیے کہ یہ لوگ بیمار ہیں، یہ لوگ گنہگار تھے اس لیے عذاب آیا ہے، اس کی مدد بھی نہ کرو. کچھ لوگ مدد ہی کرنے سے روکتے ہیں، کہتے برے مت مدد کرو. ایسا نہیں ہے. کوئی مصیبت زدہ کہ زمانے جاہلیت میں کتنی مصیبت زدہ تھے، ایک ٹیم بنی تھی مدد کرنے کی، اللہ کے رسول اس کے ممبر تھے کہ ہم بھی ان کی مدد کریں. وہ کون تھے بھائی؟ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، لیکن مصیبت زدہ کی مدد کرنے کی بات ہے تو نبی کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ نیک کام ہے. حتیٰ کہ کوئی کافر ہو، مصیبت زدہ ہو، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کو اس کی مدد کرنا چاہیے. مسلمان کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، حتیٰ کہ کفار آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، کوئی بات آ گئی آپ ان کی مدد کریں. اور آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اپنے بھائی پہ کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے تو یہ سب سے چھوٹی بات ہے. یعنی آپ کچھ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے، کم سے کم اتنا تو کریں کہ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ چند باتیں تھیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور مصیبتیں جن پر آئیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو لوگ مصیبت زدہ کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں رہتے ہیں یا دور رہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو پتہ چلا تو ان کی کیا ذمہ داری ہے. چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین.